ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، ہم نے تو معاشرے میں یہ دیکھا کہ جتنا زیادہ یعنی میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جتنا عبادت گزار ہے اتنا ہی ایروگنٹ نظر آتا ہے وہ، اور اللہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بندوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا گھر والوں سے بات انداز. صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس باب میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا ہوگا. تو ہم جس جہان میں رہتے ہیں نا، تو یہاں ایک سسٹم کے تحت ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور اس تعلق کو ہم نے نبھانا ہے. ہم خود سے نہیں آئے، اللہ چاہتا تو خود سے لوگوں کو زمین میں جو ہے نا وہ کھڑا کر دیتا، لیکن اس نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا ماں باپ کو. تو جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. جو آپ کا جتنا زیادہ قریبی ہے آپ اس سے اتنا جو ہے نا وہ اچھا سلوک کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے بات چیت کی تو وہ پڑوسی کے بارے میں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ یہ اب اگلی بات شاید یہ کریں کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک کرو، لیکن وہ تو وراثت میں شریک نہیں ہے، لیکن اس کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا میں تمہیں پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں، پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں، پڑوسیوں کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں. اسی طریقے سے اولاد ہے، ہمارے وہ بالکل قریب ہے، سب سے پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ درہم، وہ دینار سب سے بہتر ہے جو تم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو. پھر قرآن مجید فرقان حمید آپ کو یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکو. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو معاشرے میں جس سے آپ مل رہے ہیں، جس سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام وہ مسلمان ہے تو اس کے حوالے سے کیا کریں؟ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم. مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، بلکہ ظالم کو مسلمان روکتا ہے. وہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر الامم ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کو عام کرو، ان کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو. پھر اس کے طریقے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمارے مفسرین نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. تو آپ آگے بڑھتے چلی جائیے، جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے نا، ہم نے اس کے ساتھ صرف اخلاق سے پیش نہیں آنا، جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. وراثت ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں پر بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا. پھر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے پڑوسیوں کے حقوق سے لے کر آپ معاشرے میں خاندان کے حقوق تک چلے جائیں، تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ ادا کرنی ہے. ابھی علامہ صاحب جو کہہ رہے تھے سلام کے حوالے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، تو یہ کس طریقے سے کہنا ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی. اور حضور کیا کرتے؟ سلام میں پہل کیا کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے؟ وہ سلام میں پہل کیا کرتے. حقوق العباد، یہاں تو قرآن یہ بھی کہتا ہے نا کہ جب آپ نے کسی کا جو ہے نا وہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو پھر زیادتی کے بدلے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، جان کے بدلے جان ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کیا گیا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے کسی کا حق دینا ہے، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے. ایک وہ ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، تو ظالم کو کیا، ظالم کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. تو یہ ذرا اہل بیت سے سیکھیے کہ امام زین العابدین کے پاس بندہ آ رہا ہے اور وہ مختار سقفی ان کو قتل کر رہا ہے، تو وہ ان کے جب خیمے میں پہنچتا ہے تو آپ پانی بھی پلاتے ہیں، اس کی بھوک کا بھی خیال کرتے ہیں، اس کے آرام کا بھی خیال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے پہچانا نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ کہتے ہیں پہچان لیا ہے. وہ تمہارا طریقہ تھا، تم نے ظلم کیا تھا. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ذرا آئیے نا اس در سے سیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو عطا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے. تو ہم ذرا اپنے آپ کو آج اس معاشرے میں ہوں
اگر ایک عالم ہے تو وہ ممبر پہ یوں بیٹھا ہوگا کہ جناب یہ سارے لوگ اس کے غلام ہیں. بابا یہ آپ کے غلام نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. میں نے اپنی بات اس لیے کی, پھر آگے بڑھ کر ہر آدمی کو, حکمرانوں کو اپنی رعایا کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بدماشی, دو نمبری, یہ چیزیں نہیں کرنی ہے. اتنے ضروری ہیں. جی یہ علامہ صاحب آپ بتائیں, اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ انجانے میں یا جان بوجھ کے زیادتی کی ہو, لیکن ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر سزا اور آزمائش کا عمل شروع ہوتا ہے. نہیں پتہ چلتا کہ آزمائش ہے, سزا ہے, شاید میں نے کسی کا دل دکھایا ہو, کیسے پتہ چلے؟ اور یہ کہ اگر احساس ہو اور وہ شخص اس دنیا میں ہی نہ ہو تو پھر کیسے تلافی کریں؟ ایک ہوتا ہے امتحان اور ایک ہوتی ہے سزا. بالکل. اس کی پہچان کا طریقہ جو حدیث میں جس طرح سے بیان کیا کہ علماء نے بھی بیان فرمایا کہ جب کوئی ایسی آزمائش کا مرحلہ آ جائے, اگر آپ اللہ سے اس سے قریب ہو جائے تو پھر امتحان تھا پورا ہو گیا. اگر اللہ سے دور ہو گئے اور کہ یہ تو میں مانتا ہی نہیں, تو پھر عذاب ہے, پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے. بالکل. تو ہمیں اس بات کے لیے بہرحال کسی اور کو جج کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کے لیے دیکھیں کہ فلاں کے ساتھ اچھا اس کا باپ مر گیا, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. دوسروں کے معاملے کے لیے جج بنتے ہیں اور اپنے معاملے کے لیے وکیل بنتے ہیں. یہ نہ کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ہو رہا ہے تو میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں اور مزید, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی امتحان تھا, گزر گیا. کبھی کبھار انسان کو اللہ کیوں امتحان سے گزارتا ہے پتہ ہے, اس کے اعمال اس لائق نہیں ہوتے کہ اس کا مقام بلند ہو, تو وہ اس امتحان پر اللہ صبر کے ذریعے سے اس کو مقام دے دیتا ہے. ایک اور موقع, ٹھیک ہے, موقع ہے تمہارے پاس, اس پہ تم صبر کر کے گزر جاؤ, شکوہ نہ کرو, اللہ سے شکایت نہ, اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نعوذ باللہ نہ رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس معاملے کو بڑھا دے گا آگے انشاءاللہ سے. دوسرا ہے کہ اگر کوئی جس کی میں نے حق تلفی کی ہے, کبھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ حقوق اللہ اللہ معاف کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس میں کوتاہی کرتے ہوئے تقصیر کرتا ہوں. یعنی اگر میں نے فرض کیجئے کہ عمدن کوئی نماز نہ پڑھنے والا تو یہ غلط ہے اس کی زندگی میں, عمدن روزہ نہ رکھنے والا یہ غلط ہے. حقوق العباد بھی در حقیقت حقوق اللہ کی وجہ سے واجب ہے, اللہ نے کہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے سبب واجب ہوا ہے, سمجھیں. تو ہم کیسے حقوق اللہ سے جو ہے کوتاہی کر سکتے ہیں, تو وہ بھی اپنے مقام پر ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جو اگر اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ کرنا ہے پورا, تو چیزیں باقی یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, کسی کا وراثت میں حق کھا لیا, کسی کا قرضہ لے کر جو ہے ہڑپ کر گئے. اب مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے, لیکن میں کیا کروں, مثال دینے میں مجبور ہوں میں, کہ کبھی بہن کا وراثت میں حق کھاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ زوجہ کو مہر نہیں دیتے, وہ غصب کر لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ بھائی کا جو ہے وہ حق غصب کر لیتا ہے, کبھی قرضہ لے کر قرضے کے نام پر وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. لیکن جو ہے نا آپ کے عمرے چل رہے ہیں, آپ کی جو ہے نا باقی نفلی عبادتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عمرہ پہ جانا, اس طرح زیارتوں پہ جانا, یہ تو بڑی عظیم عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسروں کا حق غصب کر کے, دوسروں کا حق مار کے, یہ کیسے؟ وہ ایک مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں ایک شخص کے لیے انہیں بتلایا گیا کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے, بہت اچھا ہے. امام نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تو اس نے ایک جگہ سے جو نانوائی تھا جہاں روٹیاں بن رہی تھی, تو اس نے 2 روٹیاں جو ہے نا چپکے سے چرا لیں. کبھی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا, یہ کیسے ایسا کر رہا ہے. آگے بڑھا تو ایک جگہ انار کا ٹھیلا لگا ہوا تھا, تو وہاں سے 2 انار بھی لے لی. اس کے بعد گیا اور کسی ایک غریب آدمی کے پاس, اس نے وہ جو چوری کیا ہوا تھا, لیکن اس نے وہ انار, ایک روٹی اور ایک انار کسی کو دے دیا, ایک انار اور روٹی کسی کو دے دی. امام نے کہا یہ تو کیا کر رہا تھا, واقعے کا مفہوم یہ. کہا یہ تو میں نیکی کر رہا تھا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ گناہ تو 1 ملتا ہے نا, نیکی 10 ملتی ہے, تو میں 10 نیکی کروں گا, 10 جو ہے اجر مل جائے گا, 1 گناہ جو ہے وہ, اس کا مطلب ہے کہ 40 جو ہے وہ ثواب مل گیا, 4 گناہ ہو گئے, 36 نیکیاں تو ابھی تک ہے. امام نے کہا تو نے سمجھا ہی نہیں اللہ کے نظام کو. اللہ نے قرآن میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو قبول بھی متقین سے کرتا ہے. جب تو نے وہ چوری کر لی تو تقوی رہا کہاں, وہ جو تو نے ہڑپ کر لیا, وہ جو تو نے جیسے مطلب وہ میں نے کہا جو مہر کی مثال دی, میں نے آپ کو جو وراثت کی مثال دی, اس کے بعد جو تو نیکیاں عبادتیں کرا, وہ تقوی رہا کہاں. وہ تقوی رہتا تو پھر یہ قبول ہوتا. تو نے کوئی 36 نیکیاں نہیں کمائی, تو نے 8 گناہ کمائے, چوری کرنے کے الگ, چوری کا مال الگ, آگے دینے کے الگ. تو اس بات کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم مال دوسرا سے ہڑپ کر کے جا رہے ہیں اور اللہ کی عبادتوں میں جا رہے ہیں, تو حقوق العباد کو یہاں پہ جو ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا, تو پھر معافی مانگنی پڑے گی. اس کے بغیر جنہ نہیں ہوگا. یعنی جب تک کہ آپ اس کا حق نہیں ادا کر لیں گے, اس وقت تک یہ گال پہ ہاتھ مار لینے سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل ایسے. مجھے آپ فرمائیے گا, اب ہمارے پاس وقت بھی کم رہ گیا, بس 2 سوال ہیں اور مختصر اگر جواب. ایک تو یہی سوال کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں, ایک سوال ہے, عبادت کر رہے ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی کرتے ہیں کہ یہ تو حقوق العباد زیادہ ادا کریں گے بنسبت اس کے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو روزہ نہیں رکھ رہا, کہ وہ اللہ سے دور ہے. بھائی تو اللہ کی ہدایت بھی نہیں اس کو مل رہی ہے یہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہیئر آفٹر میں جب اعمال کی نشر و اشاعت کی ہم بات کرتے ہیں,
تو وہ کیسے ہوگی؟ جیسے نادیہ نے سوال کیا تھا کہ کسی کا حق مارا، کسی کو قتل کر دیا، اب وہاں کیا بدلہ اس کا ملے گا، یا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں قتل کیا تھا، یا وہ شکایت کرے گا کہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس شخص نے، جبکہ کسی کو کوئی پہچانے گا نہیں، ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے بیٹے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا یہ حق غصب کیا ہے، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، تو مثال کے طور پر آپ نے اس سے قرض لیا تھا یا کچھ کیا تھا، تو آپ اس کی اولاد کو جا کے واپس کریں، اگر آپ اس کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پھر اس کی طرف سے وہ چیز صدقہ کر دیں، اور اپنے اس گناہ پر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہمیں اسی طریقے سے والدین ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اگر زندہ ہیں تو معافی مانگ لے، نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جائے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر لو، کوئی نہیں مل رہا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی، اب وہ دستیاب ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ قرآن نے بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور وہاں آ کے اللہ سے استغفار کرو، رسول بھی تمہارے لیے کریں، اور نیت یہ رکھو کہ کبھی زندگی میں وہ مل گیا تو میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہم لوگوں کو گالم گلوچ کر دیتے ہیں، یہ بھی کسی کا حق غصب کرنا ہے۔ جو ماتحت ہیں، آج جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا، وہ اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلا کے وہ اس کی توہین کرتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو سمجھانے کا دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کی تذلیل کرنا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیے تو آقا علیہ السلام کے پاس وہ جو ابو جہل ہے اس کی بیٹی آ گئی اور لوگوں نے ابو جہل کو برا کہنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے چونکہ ابو جہل اس خاتون کا تو باپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کچھ نہ کہو، یہ مسلمان ہے، اب اس کو تکلیف نہ دو، یعنی اتنا خیال کیا۔ وہ جو نبی علیہ السلام کو ہمیشہ تکلیف دینے والا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کیا سلوک کیا؟ دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ تو آج ذرا ہم اپنے اندر ایک تو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے اللہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہے وہاں انتقام لینے والا بھی ہے، تو وہاں جب ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اس کی پکڑ سے پہلے آخرت اور قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری کے لیے ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، مجھ سے بہت شکریہ جی۔